السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ آپ حضرات نے جو عنوانات دیے اس میں ایک عنوان ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے۔ میں ابھی ستمبر میں ترکیہ گیا، اب گیا ہوں میں زلزلہ زدگان کی خدمت کے لیے۔ اس سے پہلے ترکیہ، اس سے پہلے 2015 میں گیا۔ جو میرا دوسرا سفر تھا اس میں اصحاب کہف کے غار میں گیا میں۔ ایک شہر ہے اس کا نام ہے تارسس، اس شہر میں گیا، پھر غار میں گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا دقیانوس۔ آپ کہتے ہیں نا اکثر لفظ بھئی دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، اس کا نام دقیانوس تھا۔ اس دور میں نام یہی ہوتے تھے۔ میتھ کا بابا تھا اسکلیبوس، پڑھا کبھی؟ میتھ کا، الجبرا کا بابا، اس کا نام تھا اسکلیبوس۔ ہماری طب میں ایک دوا ہے اس کا نام ہے جوارس جالینوس۔ اس دور کے نام ایسے تھے۔ جیسے کلاشنکوف ایک بندے کا نام ہے، وزیرانوف ایک بندے کا نام ہے، نونانوف ایک بندے کا نام ہے۔ نوف 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 نوف، اس دور میں نام اس طرح تھے۔ بادشاہ تھا بہت طاقتور، اس کی مملکت تھی۔ وہ کہتا تھا میں ہی رب ہوں۔ کچھ لوگ تھے وہ کہتے تھے نہیں، رب تو اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی اللہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ اسے پتا چلا کہ مجھے نام ماننے والے بھی ہیں، تو اس نے ایسا کیا کہ اس نے کہا کہ ان کو ختم کر دو، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے ہجرت اختیار کی۔ جب جان کا خطرہ ہو تو ہجرت کرنا سنت ہے۔ جب جان کا خطرہ ہو تو سیکیورٹی لینا، ساتھ اگر کوئی گن مین سیکیورٹی ہے تو بھی سنت ہے۔ کیوں؟ اعمال کے ساتھ اسباب کا اختیار کرنا سنت ہے۔ تو یہ نکلے وہاں سے، رات کو نکلے۔ نکلتے نکلتے کچھ صبح ہوئی تو ایک چرواہا تھا، اس نے دیکھا کہ کچھ اللہ والے ہیں جا رہے، وہ بھی انہی کے ذہن کا تھا۔ اس نے پوچھا تو اس نے کہا ایسے ایسے ہم تو ایمان کو بچا کے جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے چلے۔ اس نے کہا تو اگر آئے گا تو تیرا کتا ساتھ آئے گا، کیونکہ کتا مالک کا ہوتا ہے، بلی گھر کی ہوتی ہے۔ بلی گھر نہیں چھوڑتی، کتا مالک کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے بھی ساتھ لے چلے۔ اب جب یہ ساتھ چلا تو کتا بھی ساتھ چلا۔ انہوں نے کہا یہ شور کرے گا، بھونکے گا، تو پیچھے بادشاہ کے جاسوس ہمارے پیچھے لگے ہیں کہ پکڑ کے لاؤ کہ بندے کہاں نکل گئے، میں نے تو انہیں قتل کرنا تھا۔ اب یہ کتا جب بھونکے تو یہ پریشان ہو، تو انہوں نے کتے کو چپ کرایا۔ تو کتا زبان حال سے بولا نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں۔ میں بھونکوں گا نہیں، میں شور نہیں کروں گا، بس میرا جذبہ یہ ہے ان نیکوں کے ساتھ مجھے چلنے دو، میں بھی ان نیکوں کی وجہ سے بخشش کا امیدوار ہوں۔ کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ اس کتے کو انسانی شکل دے گا اور جنت میں ان کے ساتھ بھیجے گا، کیونکہ کتا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب یہ غار میں چلے گئے۔ جب غار میں چلے گئے تو وہاں جا کے تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔
اللہ نے نیند غالب کر دی، 3 صدیاں 9 سال تک سوتے رہے۔ اللہ نے سورج کو امر کیا کہ سورج پھرتا تھا، ان پہ روشنی آتی تھی اور ان کے فرشتے کروٹیں بدلتے تھے۔ اور کتا، آج بھی وہاں اصحاب کہف کے غار کے سامنے کتا بیٹھا ہوا تھا، موٹا کتا تھا، بکری جتنا، اور انجیکٹڈ ہوتے ہیں وہاں کتے، اس کے کان میں ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو ٹیکے لگے ہوئے ہوتے ہیں کتوں کو۔ ترکی کے جتنے شہروں میں گیا، ابھی میں گیا پچھلے مہینے، یا اس سے پہلے میں ستمبر 22 میں گیا، اس سے پہلے میں 2015 میں گیا، تو کتے ہوتے ہیں۔ اور کتے کی باقاعدہ قرآن نے کون سی آیت ہے؟ وَقَلْبُهُمْ باسط، کون سی ہے؟ بالوسیط۔ کتے کے بارے میں بتایا کہ ایسے ٹانگیں پھیلا کے، ایسے سر رکھ کے یوں بیٹھا ہوا ہے۔ ان کی 309 سال کے بعد آنکھ کھلی، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کتنا سوئے ہوں گے؟ آدھا دن۔ انہوں نے کہا نہیں، دن ڈھل رہا ہے، پونا دن سوئے ہیں، تھکے ہوئے تھے تو بھوک لگی ہے۔ پیسے تھے جیب میں کچھ، اس نے کہا 2 بندے جائیں، چپکے سے چھپتے چھپاتے جاؤ، جا کے کھانا لے آئیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اب یہ 2 بندے جب گئے، باہر نکلے غار کے، تو نقشے کائنات کے نظام بدلے ہوئے تھے، لوگوں کے لباس، لوگوں کی بولیاں، لوگوں کا بود باش، رہن سہن، تہذیب، تمدن، اٹھنا بیٹھنا۔ حیران ہوئے کیا ہے؟ اب ایک کھانے والی دکان پہ گئے تو اس کو پیسے دے کے کہنے لگے کھانا دے۔ اس نے پیسے دیکھا نا، پیسے دیکھے تو کہنے لگے یہ پیسے تو صدیوں پرانے ہیں، تم کہاں سے ہو؟ یہ گھبرا گئے، انہوں نے کہ ہم بادشاہ کو خبر ہو جائے گی، پکڑے جائیں گے۔ اب اس نے دوسرے کو دکھائے، اس نے کہا یہ پیسے تو اسکلیبوس ایک بادشاہ تھا، آج سے 3 صدیاں پہلے، یہ اس دور کا سکہ ہے، اس کا نام یہ اس کا چھپا ہوا ہے۔ دوسرے آئے، دیکھا تو نیک سیرت نیک صورت لوگ ہیں، سوچا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا ہم اسکلیبوس کے دور سے ایمان بچا کے نکلے تھے، کہا ہم کہانی سنتے تھے ایسے لوگ تھے، وہ آپ ہیں، اور زندہ کیسے ہیں؟ لوگ کٹھے ہو گئے، ان کو چومنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ تک خبر پہنچی، اس وقت کا بادشاہ وہ تھا جو اللہ کو ماننے والا تھا۔ وہ بادشاہ آیا، ان کا دیدار دیکھ کیا اور جلوہ دیکھا، وہ کہا سبحان اللہ، آپ کیسی ہستی ہیں، اس کو 3 صدیوں سے زیادہ ہو گیا ہے۔ لوگ قصہ بیان کرتے ہیں ایسے ایسے لوگ تھے، اللہ کی محبت میں نکلے تھے اور پھر واپس نہ آئے، وہ آپ ہیں۔ حیران کن بات ہے۔ اب کھانے لیے بہت زیادہ، کہا آپ اپنے دوستوں سے ملاقات کرائیں، تو انہیں کہا ٹھیک ہے، کھانے لیے لاجواب، ان کے ساتھ چلے اور غار تک پہنچے تو انہوں نے کہا کھانے ہمیں دے، ہم اندر دے کے آتے ہیں اور پھر آپ کو بلاتے ہیں۔ اب جب اندر گئے تو ایک پل میں غار کا نقشہ بدل گیا۔ اللہ پاک نے کائنات کو رازوں میں رکھا ہے، یاد رکھیے گا، کائنات کو رازوں میں رکھا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی پیر فقیر، کسی ولی کے رازوں تک نہ پہنچنے کی کوشش کرو، اس پہ تھرمامیٹر نہ لگاؤ، اس کو کبھی آزماؤ نہیں، یقین کی دنیا سے چلو، خیر کی راہیں خود کھلتی چلی جائیں گی۔ یقین کی دنیا سے چلو، خیر کی راہیں خود کھلتی چلی جائیں گی۔ اب یہ انتظار کر رہے ہیں باہر، اللہ نے ان کو کھلایا اور کھلانے کے بعد ان پہ نیند پھر ہو گئی، مسلط کر دی، اور روایات میں یہاں تک ہے وہ آج تک سو رہے ہیں۔ غار ہے، اصحاب کہف کی غار ہے، پھر غار کے اندر غار ہے، پھر غار کے اندر غار ہے۔ ایک کا نام ان میں تھا یملیخا، دوسرے کا نام تھا مکسل مینا، اگلا کشفوت، اگلا تب یونس، اگلا اذرافت یونس، اگلا کشافت یونس، اگلا یوانس بوس۔ ماشاءاللہ، آپ کو یاد کرائے میں نے، آپ کو یاد ہو گئے، خوشی ہو رہی ہے۔ اور ان کے کتے کا نام تھا کتمیر۔ قرآن نے کتے کا نام تک تذکرہ کیا ہے۔ اب یہ اللہ کی محبت میں جو نکلے، عشق مصطفیٰ، عشق الہی میں، اور اس دور کے نبی کی محبت میں، جو اس دور کے نبی تھے جو نکلے، ان کے نام خود پرتاثیر بن گئے۔
یاد رکھیے گا، نیکی کرتے کرتے بندے کے نام میں طاقت ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے خیر کی، اور برائی کرتے کرتے یا رزق حرام کھاتے کھاتے اس کے نام میں تاثیر ہوتی ہے۔ میرن میرے پاس آیا، نام تھا امیر بشک، میرن کہتے تھے۔ ہمارے ایک مغل صاحب ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں اب بھی، ان کی زمینوں کو وہ دیکھتا تھا۔ تو مجھ سے دوائی لینے آیا۔ میں نے کہا چاچا امیر بشک کوئی بات تو سنوا۔ کہنے لگا گدھا جو ہے میرا، اس کے نیچے گدھے کے اوپر نا وہ ڈال کے سامان جس کے اوپر بورا رکھتے ہیں، نیچے ایک پٹا ہوتا ہے، وہ گھستے گھستے گدھے کو زخم ہو گیا۔ بہت دوائیاں لگائیں، بہت ٹیکے لگائے، کسی نے کہا 10 لاکھ کا انسولین، اس کا پینسلین کا ٹیکا ویزلین میں ملا، کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، لیکن کچھ نہ بنا۔ کسی نے مجھے کہا ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، کرنا صحیح۔ وہ کہا 7 سود خوروں کے نام لکھ کے تعویذ اس کے گلے میں ڈال دے۔ کہ میں ہنس پڑا، میں نے کہا دیکھا تجھے کہا تھا نا، 7 سود خوروں کے نام لکھ اور لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دے، تیرا گدھا ٹھیک ہو جائے گا۔ کہا میں نے اس اپنے مقامی جو لوگ سود پہ پیسہ دیتے تھے ان کے نام لکھے، نام لکھ کے اس کے گدھے کے گلے میں ڈالا، گدھا ٹھیک ہو گیا۔ وہ لوگ تھے جو اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق میں نکلے تھے، وہ بھی ساتھ تھے اور ان کا نام بھی پرتاثیر ہے، ان کے نام میں بھی طاقت ہے اور ان کے نام میں بھی قوت ہے۔ آج بھی جادو اس نام سے ڈرے، جنات اس نام سے ڈریں، نظر بد اس نام سے ڈرے، بیماریاں سخت اس نام سے ڈریں۔ یملیخا ان کا چیف ہے، باس ہے، بڑا ہے، اس کا نام آتے ہی جن ایسے مکھی اور چونٹی بن جاتا ہے، جادو مکھی اور چونٹی بن جاتا ہے، دشمن، حاسد، بیماریاں، تکلیفیں، نقصانات، مشکلات، مسائل ختم ہو جاتے ہیں، کہ وہ نام تھے جو اللہ کی محبت میں رچے بسے تھے، جن کے اندر اللہ کی محبت تھی، اور اللہ نے ان کے ناموں کو بھی مبارک کر دیا، ان کے ناموں کو بھی تاثیر دے دی۔ یملیخا، مکسل، مینا، کشف، تتب، یونس، اذرافت، یونس، کشافت، یونس، یوانس، بوس، و قلبہم، کتمیر، یہ نام ایسے ہیں کہ ان کے ناموں میں طاقت آج بھی ہے۔ آگ لگی ہو، حسد کی آگ ہے، کینے کی آگ ہے، دشمن کی آگ ہے، بغض کی آگ ہے، انتقام کی آگ ہے، دشمنی کی آگ ہے، یا آگ کی آگ ہے، پیٹرول کی آگ ہے، لکڑی کی آگ ہے، کہیں روئی کو آگ لگی ہے، آگ کہیں لگی ہو، ان کے نام لکھ کے یوں پھینکو، آگ ختم۔ ان کے نام لکھ کے پانی میں دم کرو، پھونکو، ایسے پھونکو، آگ ختم۔ آگ لگی ہو، کہیں نقصان کا خطرہ ہو، ان کے نام لکھنا برکت، بولنا برکت، دیکھنا برکت۔ صرف نام نہیں، آپ صرف کہف لکھو، کہیں صرف کہف، یہ سورت کہف پوری سورت ہے قرآن میں، کہف لکھو، لاک لگ جاتا ہے، حفاظت کا نظام بن جاتا ہے۔ سانس روک کے کہف 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 پڑھو، سانس روک کے آپ حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ حیرت انگیز حفاظت، حیرت انگیز حفاظت، وہ چاہے کسی بھی چیز کی حفاظت ہو۔ جو اللہ کے نام پہ چلتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو اللہ کے نام پہ قدم اٹھاتے ہیں، جیسے آپ گھر بار چھوڑا، تجھ پہ گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یہ جو اللہ کی محبت میں جیسے آپ نکلے ہیں، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا۔ آپ بھی کہیں چپ کے روتے ہیں، کبھی دل سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں آپ نے اصحاب کہف کی سنت کو زندہ کر دیا ہے۔ ہاں، آپ اللہ کے لیے نکلے ہیں۔ یہاں روز کوئی سونے کے لقمے نہیں ملتے، یہاں کوئی ایسی مرغی نہیں پھر رہی جو انڈا دے گی سونے کا اور آپ کے ہاتھ آ جائے گا، آپ اسی طاق میں آئے ہیں۔ نہیں،
اللہ کے لیے آپ کا مقصود ایک ہے، وہ ہے لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، لا الہ محمد الرسول۔ اصحاب کہف نکلے تھے، آج ان کے نام معطر ہیں، منور ہیں، مظفر ہیں، ان کے ناموں میں خوشبو ہے، ان کا نام قرآن کا حصہ ہے، ان کا تذکرہ، حتیٰ کہ ان کا کتا بھی قرآن کے تذکروں میں شامل ہے۔ اللہ کے لیے قدم اٹھنا، جن کا مطلوب اللہ ہو، نہ شابش، نہ واہ، نہ استقبال، نہ مجھے میرے لیے باہیں اٹھیں، نہیں، بس اللہ ہی اللہ ہے، پس گئے اللہ کے لیے، مٹ گئے اللہ کے لیے، ناگواریاں برداشت کی اللہ کے لیے، فقیر بن گئے اللہ کے لیے، درویش بن گئے اللہ کے لیے، منگتے بن گئے اللہ کے لیے۔ جو اللہ کے لیے قدم اٹھتے ہیں، اللہ ان کو اتنا عظیم تر کر دیتا ہے، اللہ انہیں زندہ و تابندہ رکھتا ہے۔ آج ہزاروں سال ہو گئے، وہ ویرانہ ہے، آج بھی ویرانہ ہے۔ ہزاروں سال کے بعد وہ غار آج بھی ویرانہ ہے۔ ایک پتلی سی سڑک جا رہی تھی پہاڑوں کے اندر، چلتے ادھر پہاڑ تحد نظر، ادھر پہاڑ۔ ایک جگہ پہنچے، ہم نے کہا جمعہ ہم نے وہیں پڑھنا ہے، ساتھ مسجد ہے وہاں جمعے کے لیے خطبہ، اور ہم نے وہاں جمعہ پڑھا، اور جمعے کے بعد جو ہے نیچے غار میں گئے۔ آج بھی ویرانہ ہے، ہزاروں سال پہلے کیا ویرانہ ہوگا وہاں۔ جو اللہ کے لیے اٹھتا ہے، جس کے قدم اللہ کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدردانی ہے، بڑا شہنشاہ قدردان ہے، بڑا قدردان ہے۔ جو کائنات میں بے قدری کو ناپسند کرتا ہے، وہ نعوذ باللہ خود بے قدرہ ہو کیسے سکتا ہے؟ جو قدم اللہ کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ ان کی قدر کرتا ہے، اور ایسے قدر کرتے ہیں جیسے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا کہ وہ اللہ کے لیے ان کے قدم اٹھے تھے، ایمان کے لیے، اخلاص کے لیے، روحانیت کا سفر کیا تھا انہوں نے۔ وہ روحانیت کا سفر ایسا کیا تھا، آج ان کا نام خیر بن گیا، ان کے نام کے تذکرے برکت بن گئے۔ صرف ان کا نام پڑھیں خیر، کہف، اور کہف بھی، اور ایک کہف تو بہت عظیم لوگ ہیں، ان کے نام کا کتا کتمیر، اگر کتمیر کا نام لیں کتے بھاگ جاتے ہیں، اور کتمیر کا تذکرہ کریں اور مسلسل پڑھیں، وہ کتے بھی ختم ہو جاتے ہیں جو انسان ہوتے ہیں، بظاہر انسان، اندر کے کتے ہوتے ہیں۔ اس کو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ انسان نہیں ہیں، وہ جانور ہیں، بلکہ فرمایا جانور نہیں ہیں، وہ جانوروں سے بدتر ہیں، جو اندر کے کتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر حسد ہے، بغض ہے، انتقام ہے، جو انسانیت کے لیے داغ ہیں، جن کے اندر انسانیت کے لیے وحشیانی کیفیت اور جذبے ہیں۔ کتمیر ان کو کھا جاتا ہے، کتمیر۔ کیوں؟ یہ وہ ہیں جو اللہ کے لیے نکلے تھے، جن کے قدم اللہ کی تلاش میں نکلے تھے۔ آپ بھی تو وہی ہیں، آپ بھی تو وہی ہیں جن کا مطلوب اللہ ہے، جو اللہ کی تلاش میں کہاں ملکوں سے، شہروں سے، صوبوں سے یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، یا کچھ اور ہے؟ نیت ٹول لیں، کیا پتہ کچھ اور ہو۔ ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے۔ اصحاب کہف کا مطلوب اللہ تھا، اصحاب کہف کا مقصود اللہ تھا۔ اصحاب کہف اللہ کی تلاش میں نکلے تھے، اور غار میں گئے اور چھپ گئے، اور اللہ نے ان پہ نیند مسلط کر دی، صرف مجھے آپ کو بتانے کے لیے۔ اور 309 سال میرے رب نے سلایا مجھے آپ کو بتانے کے لیے۔ پھر اللہ نے ان کے تذکرے کو قرآن کے لیے زندہ کیا مجھے آپ کو بتانے کے لیے۔ پھر ان کے تذکرے کو حدیث کملی والے کے فرمان کے ذریعے زندہ کیا مجھے آپ کو بتانے کے لیے۔ کیا بتانے کے لیے؟ خیال کرنا، ایسے لوگ اتنے عظیم ہوتے ہیں، ان کے کتے بھی ساتھ چل پڑے تو ہم ان کے تذکرے قرآن میں کر دیتے ہیں، تو پھر یہ کتنے عظیم ہوں گے جن کے قدم اٹھے ہیں۔ جو یہاں تراویح پڑھنے آتے ہیں ان کے قدم اٹھے ہیں، وہ جو یہاں بستر لے کے آئے ہیں پورے مہینے کے لیے کہ ہم جب بھی چاند نظر آئے عید پڑھ کے جائیں گے، وہ کتنے عظیم ہوں گے۔ ان کے اٹھے قدم اللہ کے ہاں کیسے مبارک ہوں گے، ان کے اٹھنے والی قدموں کی دھول کیسی ہوگی۔ وہ دھول نہیں، وہ پھول ہے، وہ دھول نہیں، وہ پھول ہے۔ یہ میرے رب نے مجھے آپ کو دکھایا ہے
کہ اصحاب کہف اس طرح ہیں اور ان کا نظام اس طرح ہے، آپ کے اٹھے قدم اس کی بارگاہ میں بہت محبوب ہیں، آپ کے چلے قدم اس کی بارگاہ میں بہت محبوب ہیں۔ میرا اللہ چاہتا اللہ کی قربانیاں دینے والے بے شمار دنیا میں تھے، کائنات میں آئے، اللہ کو ان کی ادا پسند آئی، اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کر دیا اور پوری صورت کہف بن گئی۔ پھر اللہ نے کتے کا تذکرہ ایک دفعہ نہیں پھر کیا، کیوں کہ دیکھو لوگوں خیال کرنا، کتا وہ چیز ہے جس کو حرام قرار دیا، پر جب نیکوں کے ساتھ لگ جاتا ہے نا۔ اور جب اللہ پاک نے انسان کا جسم بنایا مٹی کا، اس میں سے جو مٹی بچی اللہ نے اس کا کھجور کا درخت بنایا۔ آج بھی کھجور اور قیامت تک کھجور انسانی زندگی کی ضرورت رہے گی۔ مجھے ایک اللہ والے نے فرمایا کہ ہمیں انہوں نے پیدل بھیجا، فرمایا جب بھوک لگے اور کچھ نہ ملے، کھجور کی گٹھلی منہ میں رکھتے چوستے رہنا، یہی کھجور کی گٹھلی پیاس کا کام بھی دے گی، پانی کا کام دے گی، کھانے کا کام۔ اور کہا ہم 14 میل بھوکے منہ میں کھجور کی گٹھلی رکھ کے چوستے تھے، ہمیں طاقت بھی ملتی تھی، قوت بھی ملتی تھی، پیاس بھی بجھتی تھی، کھانا بھی ملتا تھا گٹھلی سے۔ اور اس لیے اس جسم کو جہاں سے کاٹو جسم نہیں مرتا، گردن سے کاٹو جسم مر جاتا ہے۔ کھجور کے درخت کو جہاں سے کاٹو کھجور نہیں مرتا، اوپر سے کاٹو کھجور مر جاتے ہیں۔ پھر اللہ پاک کا نظام دیکھیں، جو ناف کا گڑھ ہے نا، یہاں سے فرشتوں نے مٹی نکال کے یوں پھینکی، اس مٹی میں شیطان نے لعاب ملایا اور اس سے کتا بنا۔ اگر شیطان اس میں لعاب نہ ملاتا تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ایک پوسٹ بنائی تھی، وہ دیکھی ہوگی آپ نے، حویلی میں میرے پاس ڈبل جیکٹ جرمن شیفرڈ ہیں، ابھی پرسوں ایک بیچارہ ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا۔ باغ میں کتے رکھنا جائز ہیں، فتویٰ نہ لگا دینا، باغ میں رکھنے جائز ہیں۔ اب ایک رہ گیا، وہ میں نے آپ کو یاد ہے کتے میرے سامنے کھڑے تھے اور میں حضرت خواجہ حسن بصری امام الاولیاء کا تذکرہ کر رہا تھا، فرمایا جس کے اندر کتے کے اندر 10 خصلتیں ہیں کہ راتی جاگن شیخ صداون تے راتی جاگن کتے تائیں تو اتے در سائیں دا مول نہ چھوڑن توڑے مارو 100 جتے تائیں تو اتے اٹھ بولیا یار چل یار منائیے، اٹھ بولیا چل یار منائیے، نہ تا بازی لائے گئے کتے تائیں تو اتے در سائیں دا مول نہ چھوڑن۔ کہیں استقبال نہیں ہوا میرا، کہیں مجھ پہ ویلکم نہیں کہا، کہیں مجھے کھانا اعلیٰ نہیں ملا، کہیں مجھے اچھی پوشاک اچھی عزت نہیں ملی۔ کتا تو کہتا ہے میں تو اس در کا کتا ہوں، گرا پڑا دے دیں گے تو بھی غلام ہوں، نہ دیں تو بھی غلام ہوں۔ راتی جاگن شیخ صداون تے راتی جاگن کتے تائیں تو اتے در سائیں دا مول نہ چھوڑن توڑے مارو 100 جتے تائیں تو اتے۔ 10 خصلتیں ایسی ہیں کتے میں۔ امام حسن بصری، میں بصرہ میں ان کے مزار میں گیا، میں نے جا کے وہاں کہا، میں نے کہا کمال کر دیا آپ نے۔ ساتھ حضرت رابعہ بصریہ کا مزار ہے، ان کے ساتھ امام ابن سیرین کا مزار ہے۔ بصرہ میں گیا، کربلا گیا تو وہاں سے ساری رات کا سفر کیا، بصرہ پہنچا، میں نے کہا کمال کر دیا آپ نے، کیا بات بتائی۔ 10 خصلتیں ایسی ہیں کتے میں، فرمایا اگر انسانوں کو مل جائیں تو جاگتی آنکھوں سے دیکھیں، فرشتے ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، معانقہ بھی کرتے ہیں، اور فرشتے ان سے ملتے بھی ہیں، اگر وہ 10 خصلتیں جو کتے میں ہیں انسان میں آ جائیں۔ جو اللہ کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اور اٹھتے ہیں، جن کے قدم اللہ کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ انہیں قیمتی بنا دیتا ہے، اللہ ان کے نام کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی میں قدم اٹھتے ہیں ان کے نام زہریلے بن جاتے ہیں، ان کا نام زہر بن جاتا ہے، ان کے نام زہریلے، ان کا نام زہر بن جاتا ہے، اور اتنا زہر بن جاتا ہے کہ بیکٹیریا وائرس کا گدھے کے اوپر جو جراثیموں کا حملہ تھا، وہ جراثیم بھی اس زہر سے بھاگ گئے، وہ اس سے بڑی زہر تھی، اس سے بڑی زہر تھی۔ اٹھے ہوئے قدم رب کے ہاں بہت محبوب ہیں۔ مینیلا فلپائن میں ہمارے ایک دوست کہنے لگے، ہم چند لوگوں کو نماز اللہ اللہ سکھا رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جرابوں کے ساتھ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔
ہم نے کہا جوتا نہیں پہنا ہوا. تو فلپائنی زبان میں ہمارے ایک دوست ہیں، ان سے کہا بھی پوچھو یہ کیا ہے. اس سے پوچھا تو اس نے انوکھی بات کہی. کہا کہ میں نے سنا ہے جو اللہ کی محبت میں چلتا ہے، جو اللہ کا نام سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے جیسے آپ نے کیا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. مجھے شرم آئی کہ میرے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں اور میرے جوتے ہوں. یقین 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 کہ میں اللہ کو سیکھنے، اللہ کا نام سیکھنے نکلا ہوں، جیسے آپ حضرات نکلے ہیں خواتین اور مرد. میں اللہ کا نام سیکھنے نکلا ہوں. میں جو اللہ کا نام سیکھنے نکلتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاؤ. کیوں؟ ساری کائنات دنیا میں مجھے بھول چکا ہے. یہ واحد آدمی تو ہے جو میرے نام کے لیے ہجرت کر رہا یا میرے نام کے لیے سفر کر رہا. آپ میں سے کتنے دور سے لوگ یہاں تراویح کے لیے تشریف لاتے ہیں، ان کے گھر کے قریب کیا مسجدیں نہیں ہیں؟ میرے نام کے لیے سفر کر رہا. فرمایا اس بندے کے پاؤں کے نیچے پر بچھاؤ، پر بچھاؤ، پر بچھاؤ، پر بچھاؤ. اور کہا مجھے شرم آئی کہ میرے پاؤں کے نیچے لوگ فرشتے پر بچھائیں اور میں جوتا پہنوں. زندگی کا سفر کر لو، کر لو زندگی کا سفر. رات سوئے تھے، رات 4 بجے کے بعد پھر نہ اٹھ سکے. ادیامان، حطائے، کہرمان، مراش، غازی انتب، برسا، 10 شہر ہیں، 10 شہر ہیں ترکیہ کے، اور اسی طرح شام کے. صبح نہ اٹھ سکے، نہ اٹھ سکے. میں نے میلوں میں پھیلے قبرستان دیکھے ہیں. میں وہاں گیا ہوں، میری ہچکیاں تھیں، اور میلوں میں پہلے قبرستان ہیں. وہ یہ نہیں کہ ایک بندے کی قبر ہے، اجتماعی قبریں ہیں. کہاں کفن دیں، کہاں غسل دیں، کہاں دیں، کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں کیسے ہوگا. پر یہ اٹھے قدم، یہ چلتے قدم، یہ اللہ کی محبت میں یہ قدم اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے. آپ کو مبارک ہو. آپ کی نسبت اصحاب کہف کے ساتھ ہے. آپ اصحاب کہف نہیں ہیں، پر ان کے ساتھ آپ کی نسبت ہے. وہ کس لیے چلے تھے؟ اللہ کی تلاش میں. آپ کس لیے چلے ہیں؟ ہاں، کس تلاش میں؟ ہاں. کہاں سے آئے؟ حضرت نواب شاہ. یہ پورا ملک، پورا ورلڈ بیٹھا ہے میرے سامنے. کیوں آئے؟ کیا لینے آئے؟ نے کہا اللہ لینے آئے ہیں. اور نہ تیری نیت میں کھوٹ ہے، جلدی بتا. اس نے کہا میرا سفر اللہ کے لیے، میرے قدم اللہ کے لیے، میں اللہ لینے آیا ہوں. میں چٹائیوں پہ پڑا رہوں گا، میں یہاں پڑا رہوں گا مولا جب تک تو نہیں ملے گا. یہ اصحاب کہف تھے، اور اصحاب کہف نے آپ حضرات کو مثال بن کے دکھایا. آپ حضرات کو مثال بن کے دکھایا، اور آپ مثال بن گئے. تو سارا دن آپ نے غار میں گزارنا ہے. اس تسبیح خانے کو غار سمجھ لو، اس کو غار سمجھ لو. آپ آئے 1 مہینے کے لیے، غار میں گزارنا ہے. اور پھر جب غار سے نکلیں گے نا، کندن بن جائیں گے، قیمتی بن جائیں گے، ہیرے لال جواہر بن جائیں گے جب غار سے نکلیں گے انشاءاللہ. وہ بڑا کریم ہے، کسی کی قربانی، کسی کے اٹھے ہوئے قدم وہ ضائع نہیں کرتا. میں 1933 میں 2019 پہ حج پہ گیا. بہت رویا. ایک جگہ دیکھا تو 1919 کا ایک ہوٹل میں فریم لگا ہوا تھا. میں نا رات کا کھانا تھوڑا سا کھایا تو ہوٹل کا کوریڈور بہت بڑا تھا. میں ایسے واک کر رہا تھا، ایک فریم دیکھا، پرانی تصویریں لگی ہوئی تھیں مکہ کی، مدینہ کی. تو لکھا ہوا تھا 1919 میں کعبہ شریف اور اس کے ارد گرد عمارتیں ایسی تھیں. تو میرے جو آنسو نکلے، اوہو،
بہت رویا. کیوں؟ میرے پردادا 1919 میں حج پہ تشریف لے گئے تھے. میرے دادا 1936 میں حج میں تشریف لے گئے تھے اور بہت زیادہ مال لے کر گئے تھے. وہاں غربت تھی بہت زیادہ. 1919 میں انہوں نے کیا دعائیں کی ہوں گی؟ میں تو عالم ارواح میں تھا. میرے تو والد کا وجود بھی نہیں تھا. میرے والد کی 1936 میں پیدائش ہے. کیا عالم ارواح میں نظام تھا. اور انہوں نے اپنی ڈائریوں میں لکھا ہے، ان کی یادداشتوں میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے مانگا ہے کہ اللہ میری نسلوں میں ایسا ایسا بندہ یوں دے یوں دے یوں دے یوں دے یوں دے. میں کیا بتاؤں؟ آپ کی مانگی ہوئی دعائیں، آپ کا بیٹھنا یہاں، آپ کی قربانیاں، آپ کے اس غار کے اندر بیٹھنا اور اجتماعی اعمال میں جڑ کے رہنا، محبت پیار اور درگزر سے رہنا، ناگواری کو برداشت کرنا. یاد رکھنا اللہ پاک یہ دعائیں نسل 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 در نسل چلاتا ہے، اور نسلوں میں یہ دعائیں ٹریول کرتی ہیں، سفر کرتی ہیں، اور بد دعائیں بھی نسل میں سفر کرتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا اس بندے کو کسی کی دعا ہے، اس خاندان کو کسی کی دعا ہے، یا اس سے آپ دعائیں چلی گئی ہیں، وہ دعائیں نسلوں میں چلتی ہیں. مبارک ہو آپ کو، آپ کے قدم وہ اٹھے ہیں جو اصحاب کہف کے اٹھے تھے، اور اصحاب کہف کا مطلوب بھی اللہ اور آپ کا مطلوب بھی بس انشاءاللہ نیتوں کو ٹلٹولتے رہیں. میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہوں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ موت سے پہلے میں اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ جس کو 4 بندوں میں شہرت ہو وہ مخلص ہونے کا دعویٰ ویسے ہی نہیں کر سکتا. موت بتائی گئی، یہ طارق مخلص تھا یا نہیں تھا، 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا، یہ موت بتائے گی. موت سے پہلے تو میں ویسے دعویٰ نہیں کر سکتا. آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ شہرت یافتہ نہیں ہیں، آپ کر سکتے ہیں. تو یہ اٹھے قدموں کو آج سوچئے گا کہ مولا کون سی نیکی ایسی تھی تو نے مجھے تسبیح خانے کے لیے قبول کر لیا. کون سی نیکی ایسی تھی اللہ میرے بڑوں کی دعائیں میرے ساتھ تھیں، تو نے مجھے تسبیح خانے کی نسبتوں کے لیے قبول کر لیا. ورنہ میرا مولا راتیں دن کہاں گزری ہیں اور کہاں گزر جاتی، صبح شام کہاں گزرے ہیں اور کہاں گزر جاتے، اور میں اس پہ فخر کرتا. آج تیری رحمت ہے، تو نے میرے قدم اٹھوا دیے اور کہاں سے کہاں اٹھوا دیے. روزانہ ایک عمل ہوتا ہے مجرمانہ حاضری کا. مجرموں کی طرح شکل بناتے ہیں، مجرموں کی طرح شکل بناتے ہیں. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میرے بندے رونا نہیں آتا نا، چلو رونے کی شکل بنا لے تب بھی قبول کر لوں گا. ساری دنیا بہروپیوں کو پسند نہیں کرتی، غور سے سننا. میرا اللہ کہتا ہے چلو روپ نہیں بہروپ میں آ جا، پھر بھی قبول ہے. روپ نہیں ہے تیرے پاس، بہروپیہ بن جا. رونا نہیں آتا، رونے کی شکل بنا لے، پھر بھی تجھے قبول کر لوں گا. میرے اللہ کے ہاں ہم مجرمانہ زندگی میں مجرم بن جائیں گے اور ایسے ہاتھ رکھ کے کہیں گے ہمارا بازو، ہمارا انگ، ہمارے سر، ہماری آنکھیں، ہمارے جذبے مجرم ہیں. اور مجرمانہ حالت میں اللہ سے مانگیں گے. کیا مانگیں گے؟ اصحاب کہف کی نسبتیں مانگیں گے اور اللہ کی نام کی نسبتیں مانگیں گے. اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک. پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ جائے. کیا خوش قسمت ہیں آپ حضرات، کیا سعادت مند ہیں آپ حضرات. انشاءاللہ ہماری ختم قرآن 27 کی رات کو ہوگا. پہلے 29 کا اعلان ہوا تھا، 27 کی رات، اور 11 اور 12 کی درمیانی رات میں کچھ مبارک عمل ہوں گے، طاقتور عمل ہوں گے اور بہت حیرت انگیز عمل. اور اسی رات میں پتاشوں کا عمل بھی ہوگا جو پلایا جائے گا انشاءاللہ.
17 رمضان میں یوم بدر ہے، انشاءاللہ بدری صحابہ کی نسبت سے ایک عمل ہوگا، اور عید الفطر یہاں تسبیح خانے میں صبح 6:30 بجے ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ عید الفطر صبح 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ 20 اپریل کو سورج گرہن کا عمل ہے، اس کی ظلمت اور نحوست سے بچنے کے لیے حفاظتی اعمال کی نسبت تسبیح خانے میں ہوگی۔ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کی لنگر اور سبیل لگانے کی اجازت ہے، اور جو نہیں لگا سکتے وہ ٹیلی نار کے نمبر پر اعتماد کریں، اور انشاءاللہ اسم اعظم کا روحانی دم 28 مئی کو ہوگا، اور 1.25 ارب درود پاک کا چلہ انشاءاللہ اسی 23 نومبر 2023 میں حجویری محل میں ہوگا۔ ابھی سے دعائیں، وظیفے، اعتکاف اللہ سے مانگیں کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اور اللہ فتنوں سے بچائے، اللہ فتنوں سے بچائے۔ اس کے لیے ابھی سے دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ کریں، دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ کریں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ حرم مکی اور مدنی میں آب زمزم کے کولر تبدیل کیے جاتے ہیں، اور وہ فری دیتے ہیں۔ اگر کوئی مخلص ہو تو تسبیح خانے کے لیے ہمیں 100-200 کولر چاہیے، یہاں تسبیح خانہ، درود محل سب کے لیے، تو وہ ٹیلی نار کے نمبر پہ رابطہ کریں۔ حرم مکی اور مدنی کے کولر تبدیل ہوتے ہیں، جیسے ہمارے تبرکات میں اصحاب صفہ کا پورا قالین پڑا ہے مسجد نبوی شریف کا، وہ چونکہ قالین بھی تبدیل ہوتے ہیں اور یہ چیزیں بھی تبدیل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، انت نستغفرک ونتوب الیک، انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، خیر و برکتوں کا ذریعہ بنا، علت ذلت قلت سے بچا، رحم عافیت کے معاملے فرما۔ اے اللہ صاحب کاف کے قدم اٹھے تھے، تیری مہربانی تو نے ہمارے قدم بھی اٹھوا دیے۔ اللہ ہمارے قدموں میں استقامت دے، ہمارے قدموں میں استقامت دے، اور ہمیں سچا جذبہ عطا فرما، اور پورے جذبے کے ساتھ یہاں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی خدمت ہمارے ذمے لگی ہے اس کو سعادت سمجھ کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قبول بھی فرما، آسان بھی فرما، رحم بھی فرما، اور کرم بھی فرما۔ بس دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما۔ جو مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے آئے ہیں ان کی فریادیں، ان کی دعائیں، ان کے جذبے قبول فرما۔ آمین 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 برحمتک یا۔ آج کے ہمارے جو مقیم حضرات ہیں جنہوں نے یہاں زندگیاں وقف کی ہیں، ماشاءاللہ پورے ملک پوری دنیا سے تشریف لائے ہیں، وہ ماشاءاللہ آج ان کے لیے ہمارے مشاہدات ہیں، کون سے؟ طبی مشاہدات کا تذکرہ ہوگا۔ اور میں ایک بات پھر عرض کروں گا، جو کتاب جو ہے رمضان المبارک کے یہ تجربات اور مشاہدات، کون ہوگا جو اس کتاب کو سنبھالے گا؟ پچھلے سال بھی کوئی نہ سنبھال سکا۔ 5 رمضان کو آج پہلی کاپی آئی ہے اس کتاب کی، ابھی پوری کتابیں نہیں آئیں، تو کوئی ایسا بندہ ہو جو اس کو سنبھالے۔ پچھلے دفعہ بھی کمپوز کر کے چھوڑ دیا تھا، سنبھالنے والا چاہیے، مجھے وہ نہیں چاہیے، اور چھاپنا نہیں چاہیے، چھاپوں کا میں خود، مجھے چھاپنے کے لیے بننا نہیں چاہیے، جو کتاب کو سنبھالے۔ میں مسلسل اس کا اعلان کر رہا ہوں، چھاپنے کے لیے بننا نہیں چاہ رہا، چھاپنے کے لیے نہیں چاہ رہا۔ اس کے لیے بھی درخواست ہے۔ اور دوسرا، مشاہداتی فارم دیے ہیں آپ حضرات کو، طبی تجربات، مشاہدات لکھیں۔ طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، کسی کے پاس کوئی آزمودہ نقش مختصر عمل ہو ضرور لکھیں، تاکہ محبتیں بڑھ جائیں، گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ اور خواتین اس معاملے میں پیچھے نہیں ہیں انشاءاللہ، وہ بھی اپنے مشاہدات، تجربات ضرور لکھیں اور پہنچائیں، اور ضرور لکھیں۔ جائے نماز، اپنی جائے نماز نہ بچھائیں، یہاں دریاں بچھی ہوئی ہیں، پھر جائے نمازوں سے ناگواریاں آتی ہیں کہ یہ جگہ میری تھی، تو اس سے ناگواریاں آتی ہیں۔ اور آپ کسی موضوع پہ درس چاہتے ہیں تو وہ لکھ کے آپ استقبالیہ میں دے دیں، وہاں آپ کے موضوع یہاں پہنچ جائیں گے۔ حادثوں اور گمشدگی سے بچنے کے لیے خواتین اپنے تسبیح خانے میں بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں اور ان کا خود خیال رکھیں۔ موبائل چارجنگ پر لگا کر نہ چھوڑیں، کوئی ہماری غفلت سے گنہگار نہ ہو جائے، کوئی ہماری غفلت سے گنہگار نہ ہو جائے۔ موبائل جو ہے اس کو نہ چھوڑیں اور اپنی قیمتی چیزوں کا خیال رکھیں۔
اگر کوئی شخص پیر و مرشد سے خصوصی تعلق یا ان کا بندہ اور شاگرد ظاہر کر کے آپ سے مالی یا بھی کس قسم کی امداد کا سوال کرے تو یہاں ایسی ترتیب نہیں ہے. کیوں؟ ہم یہاں اللہ سے مانگنے آئے ہیں، اللہ سے منوانے آئے ہیں. اپنے بستروں کے ساتھ ٹیک لگائیں، لوگوں کے جوتے اور بستر استعمال نہ کریں، اور غسل خانوں میں صفائی کا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ اجتماعی اعمال میں بہت توجہ کریں. سونے کے وقت سوئیں اور جاگنے کے وقت جاگیں. انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی. ایک بستر میں 2 افراد نہ سوئیں. وضو خانے میں، لنگر خانے میں ننگے پاؤں نہ جائیں. غسل خانے میں، وضو خانے میں پاکی ناپاکی کا بہت زیادہ خیال رکھیں. جسمانی اور بدنی خدمت کی اجازت نہیں ہے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کی خیر عطا فرمائے. آج ہمارے مشاہدات ہیں، اور ہمارے مشاہدات میں مشاہدہ جو ہے وہ کون سے تجربات ہیں؟ طبی تجربات. کوئی ایسا ٹوٹکا بتائیں دل کھول کر جو کہتے ہیں کہ ہم نے آزمایا اور اس بیماری میں مفید پایا، اور جس نے بھی آزمایا ہمارا صدقہ جاریہ ہے. کون بتائے گا؟ آج تو کوئی 21 افراد بتائیں، صرف زیادہ نہ بتائیں. ایسا ٹوٹکا جو آزمودہ ہو، کسی بیماری، کسی تکلیف. کل روحانی ٹوٹکوں کا تذکرہ تھا، آج طبی ٹوٹکوں کا تذکرہ ہے. کل انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست، آپ کے سوال، میرا جواب یا مجمع کا جواب. جی بتائیں اپنا ٹوٹکا آزمودہ. کہنے لگے اگر ناک بند ہو، ہڈی بڑھی ہوئی ہو، نزلہ ہو، زکام ہو، سرسوں کا تیل ناک میں اچھی طرح ڈالیں یا لگائیں تو ناک کھل جاتا ہے. اور ویسے میرا تجربہ ہے، ناک میں تیل ڈالنا خراٹوں کا علاج ہے، بہت زبردست علاج ہے. غراریوں کو تیل مل جاتا ہے، شور شرابہ نہیں ہوتا. غراریوں کو نا تیل مل جاتا ہے. جی اور کسی کا مشاہدہ؟ خارش کے لیے کیا سفید؟ رال سفید. رال سفید یہ آپ اگر لکھ کے مجھے دے دیں، اس سے یہ ہوگا میں پڑھ کے سنا بھی دوں گا، اور کتاب کا حصہ بھی انشاءاللہ آئندہ بنا دوں گا، کتاب کا حصہ بھی بنا دوں گا. جی اور کسی کا مشاہدہ؟ یہ کس چیز کا نسخہ ہے؟ یہ خارش کے لیے. خارش کس میں ملا؟ اس میں طریقہ نہیں لکھا ہوا، انہیں دیں اللہ والے طریقہ لکھیں. رال سفید، یہ رال سفید ہے. اور ڈنڈا گندک، اور چپ کیا؟ میں نے بھی ساری عمر دوائیں پڑھی ہیں. اب دیکھنا رائل سفید آپ نے لکھا، رال سفید ہے. بچپن سے 55 تک دوائیاں ہی پڑھی ہیں، چوپ گنڈی کہاں سے آ گئی؟ کیا ہونا چاہیے بھائی اس کی جگہ؟ اس کو صاف صاف لکھ دیں. آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ صاف لکھ کے طریقہ، تیل کتنا ہو وہ ذرا لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کا صدقہ جاری ہے. جی ہاں جی. چمیلی کے تیل میں کافور کی ٹکیا ڈالیں، دھوپ میں رکھیں، پگھل جائے، اس سے بدن کی مالش کریں تو بھی خارش ختم ہو جاتی. جی جی ہاں، انار کے خشک چھلکے لے لیں. کتنے؟ 1 کلو انار کا چھلکا، تو اس میں 50 گرام زخم حیات بوٹی خشک ہوتی ہے، اور 50 گرام کلونجی. یہ باریک پیس لیں. آپ تشریف رکھیں، بیٹھے بیٹھے بات کر لیں. تو یہ باریک پیس لیں، اور پھر اس کی آدھا چمچ یا 1 چمچ، کتنا؟ چائے والا 1 چمچ کھانے کے بعد، یا یہ کس مقصد کے لیے ہے؟
میدے میں السر ہو، زخم ہو، میدہ کام نہ کر رہا ہو اور میدے میں تکلیف ہو، اس کے لیے کہتے ہیں ہے یہ جی۔ اور آپ ایک اور چیز بتا رہے تھے بھائی، پانی ساتھ چل رہا ہے جو طے ہوا تھا۔ پانی ادھر تو مجھے نظر نہیں آیا کہ کٹورا ایسے چل رہا ہو، مجھے یہاں تو نظر نہیں آیا جی۔ تل 50 گرام، السی 50 گرام، اجوین 50 گرام، کلونجی 50 گرام۔ نہیں، اس کی روٹی پکانی ہے، خشک آٹے میں مکس کر لیں، پھر جب روٹی پکائیں تو اسی کی پکائیں۔ ہاں ہاں ہاں، السی، کلونجی، اجوین اور تل، 4 چیزیں مجھے یاد ہیں، 4 چیزیں یاد ہو گئیں۔ ہم وزن 50 گرام لے لیں، زیادہ کر لیں اور اس کو آٹے میں ملا لیں، پھر آٹا روٹی اسی کی پکائیں، تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ 5 بیماریاں۔ حافظہ تیز ہوگا، جلدی بتائیں ذرا۔ بلڈ پریشر کے لیے مفید، سستی نہیں آئے گی، فٹنس ہوگی، چلتے ہوئے سانس نہیں پھولے گا، جسم طاقتور، گھٹنے، پٹھے، اعصاب، کمر، جسم مضبوط رہے گا یہ روٹی کھانے سے جی۔ چھاتی کے کینسر کے لیے اپکری کے کہتے ہیں، پوسٹ دیکھی تھی، ماجو 50 گرام، ماجو 250 گرام، پھٹکڑی 50 گرام، باریک پیسیں، صفوف بنا کے کہتے ہیں میں نے ایک خاتون کو دیا تھا، اس کا چھاتی کا کینسر تھا، کتنی مقدار، کتنی دفعہ؟ چنے کے دانے کے برابر دن میں 3 سے 4 مرتبہ دودھ کے ساتھ یا مکھن کے ساتھ لازم دینا ہے، اس سے چھاتی کا کینسر ٹھیک ہو گیا جی۔ جن کو اونچی آواز میں خراٹے آتے ہوں، ناک کے نتنوں میں سرسوں کا تیل لگائیں جی۔ کتنی سخاوت سے آپ بتا رہے ہیں، اللہ کے ہاں یہ آپ کا یہ جذبہ تولا جا رہا ہے، کتنی سخاوت، ورنہ اللہ معاف کرے ٹوٹکا چھوٹا سا ہوتا ہے، قبروں میں لے جاتا ہے، اور بعض تو ایسے اللہ کے بندے ایسے گزرے ہیں، اولاد کو بھی نہیں بتایا۔ میرے پاس اولاد آتی ہے، ہمارے والد صاحب کے پاس یہ ہوتا تھا اور ہمارے والد صاحب نے نہیں بتایا جی۔ جی ہاں، پھل بہری جس کو برش کہتے ہیں، 200 گرام دانتن، یہ جس سے دانت صاف کرتے ہیں، دنداسا، اس کا یہ درخت کا چھلکا ہوتا ہے، 200 گرام۔ 5 کلو گائے، ہاں 5 کلو دودھ کس کا؟ گائے کا۔ دنداسے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس گائے کے دودھ میں خوب پکائیں، 1 کلو دودھ ختم ہو جائے، ٹھنڈا کریں، اس کا دہی بنائیں، دہی جمائیں، اس کا مکھن نکالیں، وہ مکھن زخموں پہ لگائیں، یعنی جہاں برس ہے، اور آدھی چمچی پلائیں کچھ عرصہ، صبح شام آدھی چمچی پلائیں۔ اس سے پہلے نہ بعد کوئی چیز پینی یا نہ کھانی ہے، کم از کم 2-3 گھنٹے۔ یہ ایک مانگنے والے نے نسخہ دیا تھا، میرا ایک دوست تھا، اس کو خود ہی استعمال کیا اور ٹھیک ہو گیا، جن کے جسم پہ برس ہوتی ہے، اور آج کل برس بڑھتی جا رہی ہے، اور کیوں بڑھے گی؟ جتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا زمانہ قریب آئے گا، برس کے لوگ بڑھتے جائیں گے، کیونکہ ان کے اللہ پاک نے
معجزوں میں نبی کے معجزوں میں دیا تھا کہ وہ ایسے برس کے بندے کو ہاتھ لگاتے تھے اور ٹھیک ہو جاتا تھا. جی خشک آلو بخارا کھانے سے چوسنے سے وزن بھی کم ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بھی نارمل رہتا ہے. جی جی کہتے ہیں جگر کا خون بنانے کے لیے یہ کیا ہے؟ اشرو انزروت، میتھی دانہ اور کلونجی سب کو پیس کر 8 کلو پانی میں ابالیں، آدھا پانی رہ جائے، 4 کلو آ جائے، ٹھنڈا کر کے بوتل میں رکھیں. 1 چائے کا کپ دن میں 3-4 مرتبہ. انزروت، انزروت کا دوسرا نام کیا ہے؟ انزروت لوبان کو تو نہیں کہتے، یہ دیکھنا پڑے گا، اس کو لکھنا ہے کہ اس کا نشان لگائیں کہ انزروت کا دوسرا معنی کیا ہے، پیچھے وضاحت لکھیں. ہے جی شکر، نہ کہتے ہیں ریت شکر کی طرح یہ چیز ہوتی ہے انزروت. شکنجہ بھی اس کا دوسرا نام وہ تو نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد، ابھی یاد آ جاتا ہے انشاءاللہ. جی آپ یہ مجھے دے دیں، میں پڑھ کے سنا دوں. ان سے عرض کریں میری بات. ہاں جی اور بتائیں جی، میری درخواست ان سے عرض کریں. پاؤں میں کیل لگ جائے یا کوئی بھی لوہے کی دھات لگ جائے اور وہ جگہ پک جائے، ماچس کی تیلی سے اس کو سینکیں، یعنی ماچس کی تیلی جلا کر اس زخم کو سینکیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ انہیں بٹھائیں، بیٹھیں، آپ تشریف رکھیں. ماچس کی تیلی سے اسے سینکیں. پاؤں میں زخم لوہے کا کوئی لگ جائے، کیل وغیرہ ہے، دن میں کتنی بار؟ 2-3 دفعہ چند دن سیکھیں، زخم ٹھیک ہو جائے گا. جی اور حجامہ سے بھی فائدہ ہوتا ہے زخموں کا. جی دیسی آملے کا مربع گرمی کے امراض کا آخری علاج ہے. ایک صاحب کہنے لگے میں کرکٹ کھیلنے جاتا تھا، سانس پھولتا تھا، بہت پسینہ آتا تھا. بابا ملا، اس نے کہا 2 چیزیں بتاتا ہوں، کبھی پاؤں کے بل نہ بیٹھنا، اگر پاؤں کے بل بیٹھا اینک لگ جائے گی، بال اتر جائیں گے، دانت گر جائیں گے، حافظہ کمزور ہو جائے گا، وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائے گا. دوسرا 3 آملے صبح دھو کے نہار منہ کھا کے چلے جانا، پھر دیکھنا. کہا میں میلوں دوڑتا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا آملے کا مربع نہار منہ کھانے سے. جی ایک پاؤ اجوین میں 120 بچے کو بٹھا دو، 1 پاؤ اجوین میں جو ہے 2-2.5 کلو لیموں کا رس نچوڑیں، اتنا کہ اجوین ڈوب جائے، پھر اس کو چھاؤں میں خشک کریں. پھر اس میں 2 سونف، 1 پاؤ سونف ملا لیں، جتنا وہ ہے اتنا سونف ملا لیں. کالا نمک پھر اس میں 100 گرام ملائیں. 50 گرام کوڑ تمبا خشک ملائیں. پھکی بنا لیں. دشمن ہے یہ موٹاپے کے لیے. چل بھائی ختم بات. دشمن ہے یہ موٹاپے کے لیے. اب گجرا والے اور لاہور والوں کا کیا بنے گا؟ یہ پہلے مجھے بتا دے بھائی. گجرا والے اور لاہور والوں کا کیا بنے گا؟ جو اللہ اکبر. انگریز آیا، انگریز، اس نے گجرا والوں کے لوگوں کو چڑیا کھاتے دیکھا، چڑیاں کھاتے دیکھا، ٹھنڈی آہ بھر کے کہنے لگا یہ ملک زرعی ادویات بیچنے کے لیے بڑا سازگار ہے. ہاں
زرعی ادویات کیڑے مار سپرے بیچنے کے لیے بڑا سازگار ہے۔ جس ملک کے لوگ ان پرندوں کو کھا جائیں جو کیڑوں کو کھاتے تھے تو پھر کیڑے انہیں کھا جائیں گے۔ جس ملک کے لوگ ان پرندوں کو کھا جائیں جن کا کام کیڑے کھانا تھا اور ان کی حفاظت کرنا تھا، پھر ان کے لیے زرعی ادویات کا کام بہت نفع بخش ہے، بہت نفع بخش ہے۔ جی بانجھ پن کا علاج، مرد ہو یا عورت ہو، اولاد نہ ہوتی ہو، دونوں کے لیے اشگن ناگوری دیسی شکر کتنی مقدار؟ ہم وزن باریک پیس لے۔ کتنی مقدار لینی ہے؟ 1 چمچ صبح دوپہر شام دودھ کے ساتھ، دونوں میاں بیوی نے۔ نسلوں تک پھر بانجھ پن نہیں ہوگا۔ 1 ہفتے سے زیادہ دوائی نہیں بنانی، 1 ہفتے کے بعد ختم ہو پھر بنانی ہے، ایسے 3 ماہ استعمال کرنی ہے، 3 ماہ۔ نسلوں تک بانجھ پن بے اولادی نہیں آئے گی، یہ استعمال کریں۔ جی بھائی ان کا وہ لکھ رہے ہیں؟ ہاں جی 3 ماہ ازدواجی پرہیز ہے۔ جی ہاں جن کا خون گاڑھا ہو اور سردیوں میں سوئیاں چبھتی ہوں، وہ ایک چٹنی استعمال کریں، ادرک، لہسن، پودینہ، انار دانہ، ہم وزن ملا کے باریک پیسیں، ہر کھانے کے ساتھ 1 چمچ استعمال کریں یا آدھا چمچ، دن میں چند بار۔ خون گاڑھا ہونا ٹھیک ہوگا، اور ویسے اس چٹنی کے تو بڑے فائدے ہیں۔ شوگر کے لیے، کولیسٹرول کے لیے، یا وہ شوگر کا زخم جس میں کہیں ہاتھ پاؤں جسم کا حصہ کاٹ دیں، اگر استعمال کریں کٹنے سے بچ جاتا ہے۔ ایک ٹوٹکا ہے، شہد اور لیمو ہم وزن ملا کر 2 چمچ دن میں 1 مرتبہ کھانا طاقت اور قوت کے لیے بہت مفید ہے، جسم کی طاقتوں اور قوتوں کے لیے بہت مفید ہے۔ شہد اور لیمو ہم وزن اس کتاب کا حصہ بنائیں۔ میری عمر 65 سال ہے، 15 سال سے کلونجی مسلسل میرے استعمال میں ہے، مجھے کبھی بھی ڈاکٹر کی حاجت نہیں ہوئی۔ شوگر، یرقان وغیرہ تو دور کی بات، بلڈ پریشر بھی چیک کرایا کی ضرورت نہیں پڑی، کمال کی چیز ہے۔ کلونجی میں استعمال کرتا ہوں، مقدار نہیں لکھی، لکھ دیتے ہیں، ان سے پوچھیں، مقدار لکھوائیں، کتنی مقدار ہے، مقدار لکھوائیں۔ جی ٹھیک ہے، اور بتائیں جی۔ جس کے سپرم کمزور ہوں، اولاد کے لیے بے اولادی کا مسئلہ ہو، ایزوسپرمیا سپرم کمزور ہوں، بوہڑ کے پھل گرے ہوئے خشک اٹھا کے لکڑی کی جو ہے برتن میں یا لکڑی کی اوکھلی میں کوٹنا ہے، لوہا نہ لگے۔ ہم وزن مصری ملا کے 1 چمچ یا 2 چمچ، 1 چمچ صبح شام گرم دودھ کے ساتھ چند دن چند ہفتے، ایسے بے اولادی کے لیے۔ اور ویسے بھی یہ کمر کے لیے بہت زبردست، جوڑوں کے لیے بہت کمال چیز ہے۔ جی جی روحانی پھکی کے بہت فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں اگر لیبل اتار کے دیں فائدے ہیں، کیوں قیمت 50 روپے ہے، لوگ کہتے ہیں سستی چیز سے کیا ہوگا۔ جی نیم گرم دودھ میں آدھا چمچ ہلدی پئیں، جی خود دیسی ہلدی پیسی ہوئی، ہر قسم کی الرجی کے لیے، ڈسٹ الرجی اور دوسری الرجی کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ 21 افراد پورے ہو گئے، وہ مقدار نہیں لکھی۔
ایک چٹکی مقدار ہے کلونجی کی، نہار منہ، بس ایک چٹکی صرف. جی جس کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہو، پھٹکڑی پسینہ آتا ہو تو پھٹکڑی کیا کرے؟ جسم پر پھٹکڑی ملے، جس کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہو. جی ہیں؟ ہاں، انضرود جو ہے اس کو ماسخورا بھی کہتے ہیں، اور لکھو ماسخورا بھی کہتے ہیں انضرود کو. گوند ہے، ہاں 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 صحیح. انضرود ماسخورا بھی کہتے ہیں، گوند ہے، گوند. جی آپ جی ایک منٹ اوروں کو موقع دے دیں، آپ کے خلوص میں شک نہیں ہے. جی بواسیر کے لیے چھلکا ریٹھا، تارا میرا کے بیج، گندک آملہ سار اور کلمی شورا برابر وزن. ہاں، فل سائز کے کیپسول بھر کے صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ. ریٹھے کا چھلکا، کلمی شورا، گندک آملہ سار اور تارا میرا کے بیج باریک پیس کر، اور ایک کیپسول صبح دوپہر شام بواسیر کے لیے. اور یہ صرف بواسیر کے لیے نہیں، جلدی امراض کے لیے، پھوڑے پھنسی، خارش کے لیے، بڑے بڑے زخموں کے لیے بھی مفید ہے. جی جی ہرمل کے بیج، ہرمل کے بیج بواسیر کے لیے پاؤڈر بنا کے کتنی مقدار میں؟ ایک کیپسول چھوٹا، دن میں 2 دفعہ پانی کے ساتھ دیں، بہت مفید ہے. ایک ہفتے میں. جی کان بند ہو تو نیم گرم تیل اس میں ڈالیں تو بہت جلدی کھل جاتا ہے، اور اگر سرسوں کے تیل میں کافور ملا لیا جائے پھر تو کمال چیز ہے کان کے لیے. جی رحم کی رسولی کے لیے جو ریٹھا ہوتا ہے، ریٹھے کا چھلکا، بندے اس کو کہتے ہیں چنے کے برابر گولی ہو، چنے سے زیادہ نہ ہو. کتنی گولیاں؟ 2 گولی صبح 2 شام. اور اگر اس دوران قے کی کیفیت ہو تھوڑی سی چینی کھا لیں 3 ماہ، لیکن دودھ نہ استعمال کریں اس دوران. وہ بالکل رحم کی رسولی صاف ہو جاتی ہے. ایک پیلے یرکان کے لیے. جی جتنا مرضی یرکان پرانا ہو، پھٹکڑی پسی ہوئی بغیر پھلا کیے، یعنی کچی پھٹکڑی پسی ہوئی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں لکھنے والا کوئی ایسا بندہ ہو یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں لکھے، ورنہ چھوٹی باریکیاں نہیں لکھتے. اور یہ کیپسول بھر لیں، اور کس کے ساتھ؟ دہی کی پیالی کے ساتھ ایک کیپسول صبح شام. کھول کے نہیں، ایسے کھا لے دہی کی پیالی، ایک کیپسول صبح شام. جی ہاں جی بتائیں جی. بالچر جہاں ہو اک کا دودھ لگائیں، لیکن احتیاط ہو آنکھ میں نہ جائے، وہ لگانے سے بالچر ٹھیک ہو جاتے. جی نہ بھائی لکھ دے، تیری مہربانی ہو.
لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے؟ 2-3 بندوں نے لکھنے کا کہا ہے، ابھی دیا نہیں ہے. ایک ادھر سے لکھنے کا انتظار کر رہا ہوں، ادھر سے لکھنے کا انتظار کر رہا ہوں. کہاں گئے وہ درویش؟ ہاں جی، کہاں گئے؟ لکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء. اور ایک صاحب نے اور لکھنے کا وعدہ کیا تھا. آپ نے وعدہ کیا لکھنے کا؟ صاف صاف وضاحت کے ساتھ لکھیں، ایک دوسرے کی مدد کر دیں ساتھ بیٹھے ہوئے. ماشاء اللہ. اچھا جی، بات ختم کریں اب. آج کی نشست کیا خیال ہے؟ تھوڑی سی اور ہیں؟ مرگی کے دورے پڑتے ہوں بچوں اور بڑوں کو تو آگ کے پودے پہ ایک ٹڈا ہوتا ہے. دو ٹڈے وہ لے لیں اور اونٹ کے ناک کے کیڑے سرخ مرچوں کی ڈبی کے اندر دونوں کو بند کر دیں. پیسی ہوئی مرچیں اصل ہوں، اور یہ ان 2 کیڑے اونٹ کی ناک کے، 2 ٹڈے اک کے. اونٹ کی مرچوں کی ڈبی اصلی مرچیں خود پیسیں، اس میں بند کریں. کتنا عرصہ پڑا رہے؟ اس وقت تک پڑا رہے یا خود اس کے اندر گھل کے نسوار بن جائیں گے. پھر ایک ایک چٹکی دونوں ناک میں دیں، مرگی ختم ہو جائے گی. جی. اور گاجر کا جوس اور چقندر کا جوس، موسمی کنو مالٹا ہے تو وہ بھی مکس کر لیں. یہ تینوں کا جوس ملا کے پینے سے معدہ صاف ہوتا ہے، جلد نرم و ملائم ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، جھریاں ختم ہوتی ہیں. جی. ہاتھ اور پاؤں کے ناخن پہ چوٹ لگے، ناخن نیلا سیاہ ہو جائے، اس کا درد ہو تو اس کے لیے پیاز کا موٹا چھلکا لے کے توے پہ اس کو گرم کریں، پھر اس پہ تیل اور ہلدی مل کے گرم کر کے وہ ناخن پہ ملیں، اوپر شاپر مل دیں، صبح کھولیں گے درد ختم ہوگا. جی بس کریں. آج اصل میں آپ کی سخاوت موجوں پہ ہے. ہاں لگتا ہے ایسے، آپ کی سخاوت موجوں پہ ہے. سخاوت واقعی آج آپ کی موجوں پہ ہے. کہتے ہیں دماغی طاقت کے لیے رات کے وقت 10 دانے سفید چنے رات پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ چنے کھا کر اوپر سے وہی پانی پی لیں، دماغی کمزوری کو فائدہ ہوگا. میرا تجربہ کالے چنوں میں ہے، جو کالے چنوں میں طاقت ہے وہ سفید میں نہیں ہے. کالا چنا، دیکھو بات سنو، گھوڑا چنا کھاتا ہے تو گھوڑے کی طاقت کو ہارس پاور کہتے ہیں. یہ موٹر کتنے ہارس پاور کی ہے؟ ہارس کس کو کہتے ہیں؟ ہارس پاور. گھوڑے میں وہ طاقت ہے، گھوڑا چنا کھاتا ہے. ہاں جی. ماتھے میں نزلہ رکا ہوا ہو، پرانا نزلہ ہو، پرانا زکام ہو، انہوں نے لکھ کے دیا اجوائن دیسی 1 پاؤ، 1 چٹانک خشک دھنیا، نہ میں بھول گیا، اجوائن دیسی 1 پاؤ، 1 چٹانک خشک پودینہ اور 1 چٹانک گندک آملہ سار اور حسب ذائقہ نمک باریک پیس لیں. آدھا چمچ صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ لیں، کھائیں. ماتھے میں رکا ہوا نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے. بس
جس کو جسمانی الرجی ہو، ہونٹ سوج جاتے ہوں، جسم سوج جاتا ہو اور جسم میں الرجی بہت زیادہ ہو تو وہ کیا کرے؟ 100 گرام سفید دال یعنی ماش کی دال ہے، رال سفید 100 گرام اور سبز الائچی 50 گرام، دونوں کو پیس لیں اور کپڑ چھان کر لیں، آدھا چمچ صبح شام دہی کے ساتھ استعمال کریں۔ ہر قسم کی الرجی مفید ہے اور یہ نسخہ تو ہر قسم کے جریان لیکوریا کا آخری علاج ہے، زبردست علاج ہے۔ خون بنانے کے لیے 15 دانے میوے یعنی کشمش رات کو گلاس پانی میں بھگو کر صبح میوے بھی کھا لیں اور پانی بھی پی لیں، خون بنے گا، جسم میں خون کی کمی دور ہوگی۔ بس اب ہمارا مجرمانہ حاضری ہے جو ہر رمضان میں کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور مجرم بن کے پہلے جو میتوں کو دفن کیا جاتا تھا ان کے ہاتھ ایسے رکھ دیے جاتے تھے، کیوں؟ اللہ کے حضور اب حاضری ہے، اب یہ مجرم بن کے جائے گا۔ میتوں کو دفن کیا جاتا تھا، ان کے ہاتھ ایسے رکھ دیے جاتے تھے پہلے دور میں، تو اللہ کے حضور مجرمانہ حاضری ہے۔ اور مجرمانہ حاضری میں ہم پڑھیں گے اللہم بسمک کہف کتمیر، اور یہ جادو کے لیے، بے اولادی کے لیے اور بندشوں کے لیے اور ناکامیوں کے لیے اور مشکلات کے لیے یہ ہر روز انشاءاللہ کرایا جائے گا، عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد ہر روز کرایا جائے گا، کمال چیز ہے۔ اس کے بعد یہ ہاتھ پورے بدن پہ ہم پھیر دیں گے، یہ 11 بار پڑھا جائے گا، مجرمانہ حاضری ہے اور اللہ کے حضور مجرم بن کے ہم پڑھیں گے پورے جرم کے اعتراف کے ساتھ۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف کتمیر۔ آمین۔ پورے بدن پہ پھیر دیں ہاتھ۔ اللہ اکبر۔ یہ نعمتیں ساری تسبیح خانے میں ہیں، آئے مل کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان نعمتوں کو سدا ہمارے قریب رکھنا۔ انشاءاللہ دعا کے بعد جو یہاں کے مقیم حضرات ہیں ان کے لیے، جو دعا کے بعد مقیم حضرات ہیں ان کے لیے جو ہے طے ہوا ہے کہ ایک دن سوال و جواب کا، ایک دن طبی ٹوٹکوں کا اور ایک دن روحانی مشاہدات کا۔ آج کا دن روحانی مشاہدات کی نشست ہوگی اور جو یہاں قیام کرنے والے ہیں ان کے لیے کچھ اعلان بھی ہوں گے اور روحانی مشاہدات کی نشست ہوگی۔ ہم ایک دوسرے کو اپنے روحانی تجربات، مشاہدات بتائیں گے۔ درود شریف پڑھیں، دعا کرتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، علت، ذلت اور قلت کے فیصلے اگر ہمارے جرائم کی وجہ سے ہو چکے ہیں اپنی رحمت سے بدل دے، بدل دے، بدل دے، بدل دے۔ فضل کو متوجہ فرما، کرم کو متوجہ فرما، رحم کو متوجہ فرما، رحمت کو متوجہ فرما۔
ہمارے مسائل حل کر دے، مشکلیں دور کر دے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں آمین کہنے والی اپنی بندی اور بندے کو دنیا آخرت کی ذلتوں سے بچا، عزتوں کے تاج پہنا، راحتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرما۔ اس شب جمعہ کی گھڑیوں کا انبیاء بھی انتظار کرتے تھے، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء صلح انتظار کرتے تھے۔ آج وہ شب جمعہ کی گھڑیاں ہمیں ملی ہیں، اتنا بڑا مجمع مسافروں کا، مضطر اور پریشانوں کا، اور پھر رات کی تنہائیاں، اور پھر پردیس، اور پھر رمضان کی گھڑیاں۔ اور رمضان بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، پردیسی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، مسافر بھی ہیں۔ قبولیت کا کوئی ایسا لمحہ نہیں جو چوک گیا ہو۔ انشاءاللہ تو ہماری آمین کو قبول کرے گا، انشاءاللہ تو ہماری آمین کو قبول کرے گا۔ اے کریم آقا انشاءاللہ تو ہماری آمین کو قبول کرے گا۔ ہماری مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما، حالات میں عافیت کا معاملہ فرما، برکت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں غیر کے حوالے نہ فرما، بس اپنی نگاہ دعا اور شفقت فرما۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ دنیا بھی، آخرت بھی، عزت بھی، رزق بھی، صحت بھی، رشتے بھی، اور کرم بھی، اور فضل بھی، اور شفا بھی عطا فرما۔ دل کی مرادیں پوری فرما، دنیا آخرت کی ساری گمراہیوں سے بچا، اور پریشانیوں سے بچا، اور ناکامیوں سے بچا، اور کڑی دھوپ سے بچا۔ رحمت کا سایہ اور چھاؤں عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔